بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے میرے سامعین، السلام علیکم۔ میں آفتاب فاطمہ آپ سے مخاطب ہوں، اور کتاب جس کا ہم مطالعہ ہمارا جاری ہے وہ ہے خاندان کا اخلاق، اور ہم پہنچ گئے تھے صفحہ نمبر 187 پر۔ اور پچھلی آڈیو میں آپ کو اللہ حافظ نہیں کہہ سکی، اور ٹائم ختم ہو رہا تھا اس وجہ سے۔ تو اب ہم آج اپنے اس مطالعے کا آغاز اپنے اسے پارٹ 21 سے کرتے ہیں۔ یہ میری آڈیو نمبر 21 ہے، اور یہاں پر ہم پہنچ چکے تھے صفحہ نمبر 187 پر، یعنی 187 پر، اور ہمارا یہ ٹاپک جو ہم چل رہا تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور اگلا عنوان ہے بدگوئی کرنے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے۔ لکھا ہے، ایک بہت بری عادت جو عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ ہے دوسروں کی مذمت اور بدگوئی کرنا۔ یہ گندی عادت دوستوں اور خاندانوں میں دشمنی اور کدورت پیدا کر دیتی ہے، خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہے، گھر کے پرخلوص ماحول کی رونق ختم کر دیتی ہے، اور اکثر اوقات قتل و غارت گری کے اسباب فراہم کر دیتی ہے۔ عیب جوئی اور بدگوئی کے مختلف اسباب و عوامل ہوتے ہیں۔ کبھی حسد کے سبب کسی کی بدگوئی کی جاتی ہے، کبھی دشمنی اور کینہ کے سبب، اور کبھی انتقام لینے کی خاطر۔ کبھی دوسروں کی برائی کرنے کا مقصد اپنی خود ستائی کرنا ہوتا ہے۔ کبھی مذمت کسی کو کسی دوسرے کی طرف سے بدظن کرنے اور اپنی محبت جتانے کے لیے کی جاتی ہے، تاکہ اس کی محبت اور توجہ کو اپنی طرف مبذول کر سکے۔ اگلا پیراگراف اور اس صفحے کی آخری لائنیں کہ کبھی اس کے ذریعے خیر خواہی اور دوستی ظاہر کرنا ہوتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے کہ واقعی ہمدردی اور خیر خواہی کرنے کا ارادہ ہو۔ ایسے ہی مواقع میں اکثر ہوشیار اور غافل انسان کا فرض ہے کہ ایسے ہی مواقع پر ایک ہوشیار اور عاقل میں نے غافل کہہ دیا، ایسے ہی موقع پر ایک ہوشیار اور عاقل انسان کا فرض ہے۔ صفحہ نمبر ہے 188 کہ وہ ان بدگوئیوں کا اثر قبول نہ کرے، بلکہ نہایت احتیاط اور توجہ سے کہنے والے کے مقصد کو سمجھے، اور دھیان رکھے کہ اس کے ظاہر داری سے دھوکہ نہ کھائے اور اس کی شیطانی ہتھ کنڈوں کے زیر اثر نہ آ جائے۔ مرد کو ایک اہم نکتہ اور مد نظر رکھنا چاہیے کہ عموماً اس کی ماں، بہن، بھائی اور بھائی کی بیوی اس کی بیوی کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتیں، خواہ بظاہر ان کی آپسی تعلقات اچھے ہوں۔ اس قضیے کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اپنے ماں باپ کے خاندان کا ایک فرد شمار کیا جاتا ہے، اور اس کی اپنی الگ سے کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ماں باپ سالہ سال تک اپنے لڑکے کی تعلیم و تربیت اور پرورش کے سلسلے میں زحمتیں اٹھاتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے گا۔ اگرچہ والدین خود اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں اور بظاہر وہ ایک آزاد شخصیت کا مالک بن جاتا ہے، لیکن اس سے توقع رکھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے قطع تعلق نہ کر لے، اور خود مختار ہونے کے باوجود ان کا مطیع و فرمانبردار رہے، اور پہلے سے زیادہ ان سے محبت کا اظہار کرے، اور تمام امور میں حتیٰ کہ بیوی کو بھی ان پر ترجیح نہ دے، اور پہلے کی مانند اس کی تمام تر توجہ ان پر مرکوز رہے۔
اگلا پیراگراف، لیکن جب لڑکا شادی کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک خوش و مسرور آبرومندانہ اور آزادانہ زندگی کا آغاز کرے، چونکہ اپنی نئی نویلی بیوی کو اپنی نئی زندگی کا شریک اور ایک اہم رکن سمجھتا ہے، اس لیے اس سے عشق و دلچسپی کا اظہار کرتا ہے، شب و روز محنت و مشقت کرتا ہے تاکہ زندگی کی ضروریات فراہم کر کے اپنی اور اپنے بیوی کی زندگی کے لیے آرام و آسائش کے اسباب مہیا کرے، چونکہ اس سلسلے میں اس کی مشغولیات بڑھ جاتی ہیں، اس لیے اپنی سابقہ زندگی سے جدا ہو جاتا ہے اور اپنے گھر والوں سے اظہار محبت کرنے کا موقع کم ملتا ہے۔ اگلا پیراگراف، ایسے موقع پر اس کی ماں بہنیں خطرے کا احساس کرتی ہیں اور انہیں خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے خاندان میں ایک غیر لڑکی کے آ جانے سے ان کا بیٹا ہاتھ سے نکل جائے گا، اور لڑکا اپنی بیوی سے جتنا زیادہ محبت کرتا ہے انہیں زیادہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کا بیٹا انہیں بالکل نظر انداز نہ کر دے، اور اس سلسلے میں سارا الزام بہو کے سر تھوپتی ہیں اور اس خطرے کو ٹالنے کے لیے کوشش کرتی ہیں کہ بیوی کی محبت اس کے دل سے کم کر دیں، اور اس مقصد کے تحت نئی نویلی بہو میں عیب نکالنا شروع کر دیتی ہیں، معمولی خامیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہیں اور اس کے شوہر سے اس کی برائیاں کرتی ہیں، بلکہ بعض عورتیں تو دروغ گوئی سے بھی دریغ نہیں کرتی، بہو کو نیچا دکھانے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بناتی ہیں اور اس کو شوہر کی نظروں سے گرانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اگلا پیراگراف، اگر مرد سادہ لوح اور کانوں کا کچا ہے تو ان کی ظاہری ہمدردیوں سے متاثر ہو کر ان کی باتوں میں آ جاتا ہے اور بیوی کی برائیاں اور خامیاں سن کر بیوی سے بیزار ہو جاتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے اور بات بے بات جھگڑا کرتا ہے، بہت معمولی باتوں کو نظر انداز کرنے کے بجائے بہت اہمیت دیتا ہے اور بیوی کو تنقید اور اعتراض کا نشانہ بناتا رہتا ہے، اور اس طرح گھر کا ماحول اعتراضات و عیب جوئی کا میدان بن جاتا ہے اور آپس میں میل محبت اور صلاح و صفائی کے بجائے ہر وقت باہمی چپقلش، نزاع اور بیزاری کا بازار گرم رہتا ہے۔ شوہر جتنا زیادہ ماں بہنوں کی باتوں پر توجہ دیتا ہے اتنی ہی زیادہ ان کی ہمت بڑھتی ہے اور زیادہ سے زیادہ بہو کی عیب جوئی اور برائیاں کرتی ہیں، اور ان کی فتنہ انگیزیاں میاں بیوی کے درمیان نفرت اور مار پیٹ حتیٰ کہ علیحدگی کا سبب بن سکتی ہیں۔ بعض ساس نندیں بیچاری بہو کو اس قدر اذیتیں پہنچاتی ہیں کہ بعض اوقات بہوئیں پریشان ہو کر خودکشی کا اقدام کر ڈالتی ہیں۔ ایسی عورتوں کی کافی تعداد موجود ہے جو اپنی ساس نندوں یا دیور جیٹھوں کے ہاتھوں تنگ ہو کر اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ہم اخباروں اور رسالوں میں ان کی داستانیں پڑھتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ذیل کے سچے واقعات پیش خدمت ہیں۔ ایک نئی نویلی دلہن نے اپنی شادی کے یہ اگلا پیراگراف شروع ہے کہ ایک نئی نویلی دلہن نے اپنی شادی کے چند روز بعد ہی سوئی نگل لی۔ آپریشن کے بعد اس نے اخبار اطلاعات کے نامہ نگار کو بتایا کہ ایک ہفتہ قبل میری فلاں شخص سے شادی ہوئی ہے، اور جب میں بیاہ کر اپنے شوہر کے گھر آئی تو میں بھی اپنے آپ کو دوسری عورتوں کی مانند خوش نصیب تصور کرتی تھی، لیکن ابھی چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ نند اور شوہر کی جانب سے اذیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صفحہ نمبر ہے 190۔ جس زندگی کو میں سمجھتی تھی کہ میرے لیے بہشت ہوگی وہ جہنم ثابت ہوئی۔ اتنی کم مدت میں ہی شوہر کے رشتہ داروں نے مجھ کو اس قدر
اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں کہ زندگی سے دل بھر گیا۔ سوئی نگل کر میں اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتی تھی۔ اگلا پیراگراف، ایک عورت نے اپنے کپڑوں میں آگ لگا لی۔ زندگی کے آخری لمحات میں پولیس کو بیان دیا کہ میرے شوہر کے بھائیوں نے میری زندگی تلخ کر دی۔ ان کی اذیتوں اور آزار سے تنگ آ کر میں نے اپنے کپڑوں میں آگ لگا لی۔ اگلا پیراگراف، ایک نئی شادی شدہ دلہن نے ساس کی بدسلوکیوں سے تنگ آ کر اپنے کپڑوں میں آگ لگا لی۔ ایک عورت نے ساس کی بدسلوکیوں اور بہانہ بازیوں کے سبب آگ لگا کر اپنا خاتمہ کر لیا۔ بعض اوقات ساس نندوں کی فتنہ انگیزیاں اور جھگڑے بہت خطرناک ثابت ہوتے ہیں اور شادی شدہ جوڑے کی زندگی کی بنیادوں کو متزلزل کر دیتے ہیں، خاندانوں کی خوشی اور آسائش کو سلب کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ان باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ عقل اور تدبر سے کام لے کر ان کو حل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ان کے منہ تو بند نہیں کیے جا سکتے لیکن اس کا حل یہی ہے کہ ان کی باتوں میں نہ آ جائے۔ اگلا پیراگراف، مرد کو یہ بات اپنے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مذمت، عیب جوئی اور برائیاں خواہ ماں کرے یا بہنیں یا ان کے علاوہ اور کوئی رشتہ دار، وہ ہمدردی اور خیر خواہی کی غرض سے نہیں کی جاتیں بلکہ ان کا سبب حسد، کینہ، انتقام، خود نمائی اور ناجائز فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ نئی دلہن کی خوشی اور آسائش ان کے لیے رشک اور حسد کا باعث بنتی ہے اور سمجھتی ہیں کہ بہو نے آ کر ان کے بیٹے پر قبضہ جما لیا ہے، اس لیے اسے اپنا رقیب سمجھنے لگتی ہیں۔ بعض مائیں لڑکے کی آمدنی سے خود پورا استفادہ کرنا چاہتی ہیں، اس لیے بہو کا وجود ان کی نظروں میں کھٹکنے لگتا ہے۔ بعض اپنے آپ کو خیر خواہ ثابت کرنے کے لیے بہو کی برائیاں کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ بیٹے کے دل پر بہو قبضہ نہ کر لے۔ صفحہ نمبر ہے 191۔ ایسی عورتوں کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے اور اپنے مفاد پر اپنے بیٹے بہو کی زندگیوں کو قربان کر دیتی ہیں، کیونکہ اگر خیر خواہ ہوتیں تو بہو کی برائیاں اور عیب جوئی کر کے ان کی زندگیوں میں تلخیاں نہ بھر دیتیں بلکہ ان کے درمیان باہمی محبت اور تعلقات کو مستحکم و پائیدار بنانے کی کوشش کرتیں۔ اگلا پیراگراف، تعجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ جب کسی لڑکی کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کرتی ہیں تو اس کی تعریف میں آسمان زمین کے قلابے ملا دیتی ہیں، لیکن جب وہی لڑکی بہو بن کر ان کے گھر آ جاتی ہے تو صورتحال بدل جاتی ہے اور اسی لڑکی میں سینکڑوں عیب اور نقص پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگلا پیراگراف، برادر عزیز، ظاہری ہمدردیوں اور چرب زبانیوں سے دھوکہ نہ کھا جائیے۔ اکثر وہ عیوب جو آپ کی بیوی میں نکالے جاتے ہیں وہ تو دراصل عیب ہی نہیں ہوتے یا اتنے معمولی ہوتے ہیں کہ عقل مند انسان ان پر توجہ نہیں دیتا ہے۔ فرض کیجئے کوئی خامی ہے تو کیا دنیا میں کوئی انسان بے عیب ہے؟ جو آپ اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ آپ کی بیوی ہر عیب سے پاک ہوگی۔ اگلا پیراگراف، کیا آپ کی ماں بہنیں جو آپ کی بیوی کی عیب جوئی کیا کرتی ہیں خود ہر عیب سے مبرہ ہیں؟ اگر آپ کی بیوی میں کوئی کمی ہے تو کیا ہوا؟ سینکڑوں دوسری خوبیاں بھی تو موجود ہیں، اس کی خوبیوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر آپ ان کی باتوں پر توجہ دیں گے تو گھر ہر روز حشر کا میدان بنا رہے گا، آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی اور زندگی اور بیوی سے بیزار ہو جائیں گے، آپ کی بیوی بھی آپ سے اور اپنی زندگی سے بیزار ہو جائے گی اور اسی طرح زندگی کی گاڑی چلتی رہی تو زندگی میں کبھی سکون و چین نصیب نہ ہوگا۔ اگر تنگ آ کر علیحدگی اختیار کر لی یا طلاق دے دی تو بھی عموماً حالات میں بہتری پیدا نہیں ہوتی
مالی نقصانات اور ذہنی پریشانیوں کے علاوہ بدنامی الگ ہوتی ہے۔ ہر ایک ایسے آدمی کو اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہوتا، یا دوسری شادی ہو بھی گئی تو ماں بہنیں اپنے فرائض سے سبکدوش نہیں ہو جائیں گی، بلکہ اگر ان کی مرضی کے مطابق نہ ہوئی تو پھر عیب جوئی اور تنقید شروع کر دیں گی۔ بس بہتری اسی میں ہے کہ شروع میں ہی ان سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہمارے تعلقات اور آمد و رفت برقرار رہے تو میری بیوی کی برائیاں نہ کیا کیجیے۔ صفحہ نمبر ہے 192۔ اور ہمارے باہمی تعلقات میں مداخلت نہ کیجیے۔ میری بیوی میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ مجھے پسند ہے اور مجھے اس سے محبت ہے۔ جب وہ لوگ دیکھیں گی کہ ان کی باتوں کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو خود ہی خاموش ہو جائیں گی اور آپ بھی اس روز روز کی مصیبت سے نجات پا جائیں گے۔ اگلا پیراگراف، البتہ اس نقطے کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ بعض ماں بہنیں اتنی آسانی سے دستبردار نہیں ہو جاتیں، بلکہ اپنے مقصد کی تکمیل اور بہو سے انتقام لینے کے لیے جھوٹ بولنے اور تہمت لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتیں، اور ان کا یہ حربہ بعض وقت اتنا کارگر ثابت ہوتا ہے کہ شوہر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور تحقیق کیے بغیر بے گناہ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور بعض اوقات قتل تک کر دیتا ہے۔ اگلا پیراگراف، اکثر ظلم، قتل اور طلاقیں انہی بدگوئیوں اور ناروا تہمتوں کے سبب وقوع میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ذیل کے واقعے پر توجہ فرمائیے۔ اگلا پیراگراف ہے، ایک نوجوان جوڑا جن کے نام کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، ڈیش ڈیش لکھا ہوا ہے، اور ڈیش یعنی لڑکے کا بھی اور لڑکی کے لیے بھی ڈیش اور ڈیش تھے۔ تبریز میں خاندانوں کی حمایت کرنے والی عدالت میں طلاق حاصل کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ شوہر نے عدالت میں کہا، میری بیوی میرے بھائی کو جو کہ اصفہان میں رہتا ہے عاشقانہ خطوط لکھتی ہے۔ کل رات مجھے اس کے کپڑوں کی الماری میں کچھ خطوط ملے ہیں۔ بیوی نے جو کہ زاروں قطار رو رہی تھی وضاحت کی اور کہا کہ میرے ساس اور نند کو ہر بات پر مجھ سے اختلاف ہے اور وہ مجھے ہمیشہ اذیتیں پہنچاتی ہیں۔ اب جب کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے اعتراضات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو انہوں نے یہ خط لکھ کر میرے کپڑوں کی الماری میں رکھ دیے تاکہ میرے شوہر کو بھڑکا کر مجھے طلاق دلوا دیں۔ عدالت نے میاں بیوی کے درمیان صلح کرا دی، فقط آخر میں شوہر سے کہا کہ اپنی ماں بہنوں سے کہہ دو کہ جوان بہو کے اس قدر پیچھے نہ پڑی رہا کریں۔ اگلا پیراگراف، ایک 34 یعنی 34 سالہ عورت نے ساس کے مظالم سے تنگ آ کر اپنے اوپر تیل چھڑک کر آگ لگا لی۔ کچھ لمحوں کے بعد اس کی چیخیں سن کر پڑوسی مدد کو دوڑے اور اسے تہران کے ایک ہسپتال میں لے گئے۔ صفحہ نمبر 193۔ اسپتال میں اس عورت نے اپنے بیان میں کہا کہ میری ساس میرے ساتھ رہتی ہیں اور بہت غصہ بر اور بہانہ باز ہیں، ہمیشہ مجھ پر اعتراضات کرتی رہتی ہیں، میرے اور میرے شوہر کے درمیان جھگڑا کراتی ہیں۔ کل جب میں سودا خریدنے کے لیے بازار گئی تو راستے میں میری ایک پرانی دوست مل گئی۔ چند لمحے ہم دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے۔ جب میں گھر پہنچی تو میری ساس نے پوچھا، اتنی دیر کہاں رہیں؟ میں نے اپنی زمانہ طالب علمی کی ساتھی سے ملاقات کا حال بیان کیا، لیکن وہ سر ہلا کر بولی، یہ انورٹڈ کاماز میں جھوٹ بولتی ہے، تیری یہ ہمت ہو گئی ہے، میں نے سنا ہے کہ تو محلے کے قصاب سے عشق لڑاتی ہے۔ یہ سب اس میں ہے انورٹڈ کاماز میں۔ اس بات نے مجھے بے حد غضبناک کر دیا اور میں نے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلا پیراگراف ہے، ایسے موقعوں پر مرد کو چاہیے کہ نہایت صبر و تحمل اور احتیاط اور بردباری سے کام لے اور اس بات کی خوب اچھی طرح چھان بین کرے اور جب تک کوئی بات پوری طرح ثابت نہ ہو جائے ہر قسم کے اقدام سے سختی سے پرہیز کرے۔ اگلا پیراگراف،
یہاں پر ایک بات اور یاد دلا دیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور پرورش میں بے حد زحمتیں اٹھاتے ہیں اور اولاد سے بھی بہت سی امیدیں رکھتے ہیں اور اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتے ہیں، اور وہ حق بجانب بھی ہیں۔ شرعی اعتبار سے بھی ضروری ہے، اور انسانیت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جب اولاد بڑی ہو جائے اور اسے طاقت و توانائی حاصل ہو جائے تو والدین کے حقوق کو یکسر فراموش نہ کر دے اور اپنے بیوی بچوں میں محو نہ ہو جائے۔ والدین کی سپاس گزاری ہر حال میں واجب ہے۔ شادی کے بعد بھی ان کی خدمت و احترام کرنا چاہیے۔ اگر وہ محتاج اور ضرورت مند ہیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کے مقابلے میں ہمیشہ عزت و انکساری کرنا چاہیے، اور ان سے ہمیشہ محبت و خلوص کا اظہار کرنا چاہیے۔ ان سے رابطہ منقطع نہیں کر لینا چاہیے۔ ان کے احوال پرسی کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے رہنا چاہیے، ان کو اپنے پاس بلاتے رہنا چاہیے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ اپنی بیوی بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ ان کا احترام کریں اور ان کی خاطر تواضع کریں۔ انہیں سمجھانا چاہیے کہ ہماری بہتری اسی میں ہے کہ اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں سے محبت کریں، اور اس طرح ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کیے جا سکتے ہیں اور انہیں خوش بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اگر انہیں بہو سے یہ خطرہ نہ ہو کہ وہ انہیں ان کے بیٹے سے چھڑا دے گی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بہو کی مخالفت کریں، بلکہ اس کی حمایت اور طرفداری کریں گی۔ آخر میں اس بات کی بھی یاد دہانی کرا دیں کہ بیوی کو اپنے شوہر سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ اور عزیزوں کو یکسر فراموش کر دے اور ان کی زحمتوں اور محبت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دے اور ان سے رابطہ منقطع کر لے۔ یہ بات بالکل غیر فطری ہے۔ اگلا پیراگراف، بہو اگر عقل مندی اور تدبر سے کام لے کر اپنی ساس نندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ اس کی اپنی ماں بہنوں سے بڑھ کر مہربان اور ہمدرد بن سکتی ہیں۔ اگر ان کا احترام کرے، ان سے محبت کا اظہار کرے اور ان کے ساتھ نیکی کرے، نئے کاموں میں ان سے صلاح مشورہ لے اور ان کے یہاں سے برابر آمد رفت رکھے تو نہ صرف یہ کہ وہ اس کی مخالفت نہیں کریں گی بلکہ ہمیشہ اس کی حامی و مددگار بنیں گی۔ اور اس موضوع کے متعلق کتاب کے پہلے حصے میں مفصل بحث کی جا چکی ہے۔ یہاں پہ ہمارا ٹاپک ختم ہو گیا اور آڈیو بھی۔ اللہ حافظ۔